رب اشرح لی یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم معزز اساتذہ اکرام اور پیارے بچوں، آج کی اس آن لائن کلاس کا اہتمام اقرا آن لائن فری کلاسز کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا سبق ہے ہندوستان آزادی کے بعد۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے، جیسے ہی ہندوستان آزاد ہوا، آزادی کی صبح کئی مسائل ساتھ لائی۔ اس میں نمبر 1 ہے پناہ گزینوں کا مسئلہ، دوسرا ہے مذہبی فسادات کی روک تھام، تیسرا ہے تشکیل حکومت، اور چوتھا ہے مقامی حکومتوں کا الحاق۔ اسی طرح 5واں مسئلہ ہمارے سامنے تھا لسانی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل نو۔ پیارے بچوں، آپ یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آزادی کی صبح تمام مسائل حل نہیں کی ہے، بلکہ کئی مسائل اپنے ساتھ لائی تھی۔ پیارے بچوں، سبق کو غور سے سنو۔ آپ کو آخر میں چند سرگرمیاں انجام دینی ہیں، اور آپ کو لائیو کمنٹ کر کے ہمیں بتلانا ہے صحیح جوابات کیا ہیں۔ اس سے آپ کے اندر ایک دلچسپی پیدا ہوگی اور سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیں گے مذہبی فسادات کے بارے میں۔ انگریزی حکومت کا بویا ہوا مذہبی فسادات کا بیج اب ایک تناور درخت بن چکا تھا، اور حالات بے حد دھماکو بن چکے تھے۔ حالانکہ مہاتما گاندھی نے کافی کوشش کی اسے قابو میں لایا جا سکے۔ 15 اگست 1947 میں جب ہندوستان جشن آزادی کے ساتھ ساتھ کئی مراحل کو طے کر رہا تھا، پیارے بچوں، یہ آزادی شہیدوں اور عظیم رہنماؤں کی قربانی کا نتیجہ تھی۔ ملک تقسیم ہو چکا تھا، جس سے کئی نئے مسائل پیش آ رہے تھے۔ ان مسائل کو حل کرنا نئی حکومت کے لیے ایک چیلنج تھا۔ ملک کی تقسیم کی وجہ سے ملک میں مذہبی فسادات برپا ہوئے۔ ہندو مسلم فسادات اس میں سب سے اہم ہیں۔ دونوں ممالک کے وجود سے کئی ملین لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر دوسرے ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان پناہ گزینوں کے لیے غذا سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی۔ پیارے بچوں، پناہ گزین کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان اور پاکستان دو نئے ممالک وجود میں آئے تھے۔ کئی ہندو وہاں سے پاکستان سے ہجرت کر کے پاکستان کو چھوڑ کر ہندوستان آ رہے تھے، اور یہاں سے کئی مسلمان پاکستان جا رہے تھے، جس کی وجہ سے افراتفری کا ایک ماحول اس دور میں پایا جاتا تھا۔ ایسے دور میں آئے ہوئے لوگوں کو بسانا، ان کو بنیادی سہولت فراہم کرنا حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔ ایسے میں مذہبی فسادات پھوٹ پڑتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی تاریخ میں جنگوں میں جتنی جانیں گئی ہیں، اس سے کہیں زیادہ جانیں فرقہ وارانہ فسادات میں گئی ہیں۔ آج بھی مذہبی مفادات سے ہونے والے فسادات ہر سماج میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ مسلسل تکالیف پیدا کر رہے ہیں۔ تاریخ ہندوستان بھی اس تجربے سے علیحدہ نہیں ہے۔ ہندوستان مختلف مذاہب سے بھرا ملک ہے، جس سے سیاسی وجوہات کی بنا پر کئی غیر ملکی حملے ہوئے ہیں، اور ہندوستان ایک مختلف المذاہب ملک بن کر سامنے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بچوں، ہمارے ملک میں زمانہ قدیم سے کئی تہذیبیں، کئی مذاہب، کئی ثقافتیں آتی گئیں اور بستی گئیں، جس کی وجہ سے ہمارا ملک ہندوستان
کثیر ثقافتی یعنی کئی طرح کی تہذیب مذاہب رکھنے والا ایک ملک بن چکا ہے۔ انگریزوں نے ان اختلافات کو ہوا دی اور تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کو اپنا لیا۔ یہ پالیسی آتے آتے کافی طاقتور ہو گئی تھی اور لوگ ایک دوسرے سے کافی جلن محسوس کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے جب آزادی حاصل ہوئی فسادات پھوٹ پڑے۔ چند ہی مہینوں میں تقریباً 5 لاکھ لوگوں کا اس دور میں قتل ہوا تھا اور ہزاروں بے گھر ہو گئے تھے اور ان کی جائیدادیں فنا ہو گئی تھیں۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان جب جشن آزادی منا رہا تھا، گاندھی جی نوکالی مقام پر فسادات میں تباہ ہو چکے لوگوں کو مل کر ان کو تسلی دے رہے تھے۔ بچوں، اس نقطے کو یاد رکھیے، جشن آزادی کی جشن میں گاندھی جی شریک نہیں ہوئے تھے۔ یہ اس وقت ہونے والے فسادات سے کافی غمگین تھے اور وہ چاہتے تھے ملک نہ تقسیم ہو، مگر انفارچونیٹلی ملک تقسیم ہو چکا تھا اور کئی لوگ فسادات میں مارے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے گاندھی جی نوکالی مقام پر رک کے لوگوں کے دکھ درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت نہرو کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا، لیکن انہوں نے ضرورت کے موافق سیاسی حربوں کا استعمال کرتے ہوئے چند ہی مہینوں میں ان فسادات پر قابو پا لیا تھا۔ فرقہ وارانہ رنگ سے کئی خطرناک مناظر نے نہرو کو سیکولر ملک بنانے کی طرف اکسایا۔ نہرو نے اپنے آنکھوں سے اس دور میں فرقہ وارانہ فسادات دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ آنے والا ہندوستان سیکولر ملک ہوگا۔ یہاں پر کسی مذہب کو سرکاری مذہب نہیں قرار دیا جائے گا۔ تمام شہری جس مذہب سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں اس سے وابستہ ہو سکتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں سیکولر ملک۔ اسی کے لیے ہندوستان کو بین مذہبی سیکولر ملک بنانے کی دستور میں ضمانت دی گئی ہے۔ اس کے باوجود بچوں، آج بھی ہم فرقہ وارانہ فسادات کو جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں، مگر ہر ہندوستانی کو سیکولر جذبے کو اپنا کر ہی اپنے ملک کو ترقی دینے کا جوش پیدا کرنا ضروری ہے۔ ہم مذہب پہ قائم رہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے مذہب کو نیچا یا کمتر نہ سمجھیں، بلکہ ہر ایک مذہب کی ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ یہ جذبہ ہم تمام میں ہوگا تبھی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اور تفصیل سے دیکھیں گے پناہ گزینوں کا مسئلہ کیا ہے۔ ہندوستان سے پاکستان اور پاکستان سے ہندوستان کو لاکھوں لوگ نقل مکانی کر رہے تھے، جیسے کہ آپ کو نقشے میں دکھائی دے رہا ہے۔ کئی لوگ پاکستان سے ہندوستان آ رہے تھے اور ہندوستان سے پاکستان منتقل ہو رہے تھے۔ یہاں پہ دیکھیے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کئی لوگ ہندوستان سے پاکستان داخل ہو رہے تھے، پاکستان سے ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ آنے والے لوگوں کی صحت، تعلیم، روزگار، رہائش، سماجی ماحول فراہم کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ پیارے بچوں، آپ تصاویر میں دیکھ رہے ہوں گے وہ اس دور میں پناہ گزینوں کا مسئلہ کتنا سنگین تھا۔ 6 لاکھ ملین پناہ گزین اس دور میں ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ مغربی پاکستان سے آنے والوں کا سلسلہ 1951 عیسوی تک جاری رہا۔ پیارے بچوں، اس دور میں پاکستان بھی 2 حصوں میں پایا جاتا تھا۔ اب کا جو بنگلہ دیش ہے اسے مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا، اب جو موجودہ پاکستان ہے اسے مغربی پاکستان کہا جاتا تھا۔
لیکن مشرقی پاکستان سے آنے والے پناہ گزینوں کا مسئلہ بڑھتا ہی گیا۔ حالانکہ مغربی پاکستان کا مسئلہ جو ہے 1951 میں ختم ہو گیا، مگر مشرقی پاکستان سے لوگ کنٹینیو آ رہے تھے۔ 1971 تک پناہ گزین داخل ہوتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ پناہ گزین مشرقی پاکستان سے ہندوستان کو آئے تھے۔ مشرقی پاکستان سے آنے والے پناہ گزینوں کو آسام، میگھالیہ، تریپورہ اور مغربی بنگال میں بسایا گیا تھا۔ زیادہ تر پناہ گزینوں کو مغربی بنگال میں ہی بسایا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے بچوں کیونکہ ان لوگوں کی زبان بھی بنگالی تھی اور مغربی بنگال کے لوگوں کی زبان بھی بنگالی تھی۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ نقشے میں چین اور تبت دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں سے بھی کئی جو ہے تبتی لوگ، جب چین نے تبت پر حملہ کیا تو تبت چھوڑ کر ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ نہرو کے دور میں ہی تبت سے تقریباً 1,20,000 پناہ گزین ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ چونکہ یہ بدھ مت کو مانتے تھے، شرونہ بیلگولا کے قریب بیل کپے کے مقام پر 3,000 ایکڑ زمین پر انہیں بسایا گیا۔ شرونہ بیلگولا اور میسور کے قریب ایک مقام ہے بیل کوپل، وہاں پر تبت سے آئے ہوئے لوگوں کو ہماری حکومت نے بسایا تھا، یعنی انہیں رہنے کے لیے جگہ فراہم کی تھی۔ حالانکہ 1960 سے 1970 کے شروعاتی دہے میں ہندوستان خود مالی بحران کا شکار ہوا اور قحط سالی سے گراوٹ بھی آ چکی تھی۔ یعنی اس دور میں کیا ہوا تھا، ہندوستان میں کافی مالی جو ہے پریشانیاں پائی جاتی ہیں۔ پھر بھی ہم نے پناہ گزینوں کے مسئلے کو انسانی نقطہ نظر سے حل کیا ہے، یعنی ہماری حکومت نے پناہ گزینوں کو آنے پر روک نہیں لگائی بلکہ ایک انسانی نقطہ نظر سے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش جو ہے کی گئی تھی۔ پیارے بچوں، اب ہمارے سامنے آزادی کے بعد اگلا جو مسئلہ تھا وہ تھا نئی حکومت کی تشکیل۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ ماؤنٹ بیٹن گورنر جنرل بنائے گئے اور جواہر لال نہرو وزیر اعظم بنائے گئے۔ یہاں آپ جو تصویر یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ماؤنٹ بیٹن ہیں۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو دستور کی مسودہ کمیٹی کا صدر بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر بابو راجندر پرساد کو ہمارے ملک کا پہلا صدر بھی بنایا جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے نئی حکومت بنائی جاتی ہے۔ پھر 26 جنوری 1950 کو ہمارا دستور عمل میں آیا۔ یہ کیا ہے، ہمارے دستور کی بک ہے جو کب جو ہے اس کا جو ہے عمل جو ہے نافذ ہوا یا قانون نافذ ہوا، 26 جنوری 1950 کو۔ اس طرح 2-3 سالوں کے اندر ہم نے نئی حکومت کی تشکیل کا مسئلہ بھی حل کر لیا تھا۔ پیارے بچوں، اب دیکھیں گے دیسی حکومتوں کو کس طرح ہند یونین میں شامل کیا گیا۔ اسے ہم کہتے ہیں دیسی ریاستوں کا منظم کرنا۔ انگریز جب ہندوستان چھوڑ کے جا رہے تھے اس وقت چھوٹی چھوٹی 562 دیسی ریاستیں تھیں۔ اس نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی کئی ریاستیں اس دور میں پائی جاتی تھیں۔ انگریزوں نے دیسی حکمرانوں کو 3 موقع دے رکھے تھے۔ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ انگریزوں نے آزادی کا جو قانون بنایا تھا اس قانون میں دیسی راجا مہاراجا جو اس وقت یہاں حکومت کر رہے تھے انہیں 3 موقع دے رکھے تھے۔ وہ موقع کیا تھے؟ پہلا، چاہیں تو وہ اپنی حکومت کو ہندوستان میں شامل کر لیں، ہند یونین میں شامل کر لیں، چاہے تو جو ہے
दूसरा उन्हें ऑप्शन रखा गया था पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। ये जो आपको नीले कलर का दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान का इलाका बना था, ये हमारा हिंदुस्तान का इलाका जो है बना हुआ था। तो उन्हें कहा गया था चाहे तो आप हिंदुस्तान में शामिल हो जाइए, चाहे तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। और तीसरा उन्हें ऑप्शन दिया गया था चाहे तो वो आज़ाद रह सकते हैं। तो सबसे पहले आज़ादी के वक्त जो देसी रियासतों का मुनज़्ज़म करना हुआ था उससे पहले आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। आपको तस्वीर में सरदार वल्लभ भाई पटेल नज़र आ रहे हैं और नीचे वाली तस्वीर में 3 ऐसी जगहें हैं जो हिंदुस्तान यूनियन में शामिल होने के लिए राज़ी नहीं थीं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले ये देखते हैं 1947 सन ईस्वी में इत्तेहादी क़ानून के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत ने तमाम मुकामी रियासतों को हिंद यूनियन में शमूलियत के लिए मदऊ किया और राजधन देने का फ़ैसला किया। प्यारे बच्चों, ये राजधन क्या होता है? जो बादशाह थे, जो नवाब थे, अगर वो अपनी हुकूमत हिंदुस्तान में शामिल करते हैं तो उन्हें सालाना वजीफ़ा दिया जाएगा। तो ये बात पर तमाम हिंदुस्तान के पूरे बादशाह रेडी हो जाते हैं, मगर जूनागढ़, यहाँ पर है देखिए बच्चों जूनागढ़, और दूसरा है जम्मू कश्मीर ये वाला इलाक़ा, और तीसरा है हैदराबाद। ये 3 को छोड़कर, ये जो इलाक़े आपको इस नक्शे में दिखाई दे रहे हैं, ये 3 को छोड़कर बाकी की तमाम रियासतें हिंद यूनियन में शामिल हो गईं। मगर जूनागढ़ ये इलाक़े में अवाम ने बगावत कर दी, जिसकी वजह से यहाँ ये जूनागढ़ का इलाक़ा हिंदुस्तान में शामिल हो गया। इसी तरह हैदराबाद को हासिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फ़ौज भेजी और यहाँ पर निज़ाम हुकूमत कर रहे थे। निज़ाम उस्मान अली ख़ान बहादुर यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे। उनको जो है शिकस्त देकर ये इलाक़ा भी हिंद यूनियन में शामिल किया गया। इसी तरह जम्मू कश्मीर का मसला आज भी हम देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये तो हुए अहम नुकात। अब हम इन्हीं देसी रियासतों का जो है अलहाक़ और जो है तफसील से देखेंगे। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ये जूनागढ़ के नवाब हैं। जूनागढ़ पाया जाता है गुजरात के कच्छ के इलाक़े में। इसी तरह वहाँ की रियाया यानी जूनागढ़ के लोग जो है नवाब के ख़िलाफ़ हो गए, जिसकी वजह से नवाब को क्या करना पड़ा, पाकिस्तान भाग जाना पड़ा और जो है हिंदुस्तानी हुकूमत को इल्तिजा की कि वो यहाँ पर अमन क़ायम करें। तो उस वक्त फ़ौज भेजी जाती है और जूनागढ़ 1949 सन ईस्वी में हिंद यूनियन में शामिल हो जाता है। अब देखो बच्चों, हैदराबाद की रियासत किस तरह हिंदुस्तान में शामिल हो गई। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा था। हैदराबाद के जो नवाब थे आपको यहाँ तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, ये आज़ाद रहना चाहते थे। क्या रहना चाहते थे? आज़ाद रहना चाहते थे। इसलिए इन्होंने हिंदुस्तान में शिरकत से इनकार कर दिया। उस दौर में कम्युनिस्टों की रहनुमाई में तेलंगाना के किसान थे, वो निज़ाम और ज़मींदारों के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद करने लगे, यानी हथियारों के साथ जद्दोजहद करने लगे। इसके अलावा अवाम निज़ाम के ज़ालिम रज़ाकारों के ख़िलाफ़ थे, यानी निज़ाम की एक फ़ौज हुआ करती थी छोटी सी, उसे रज़ाकार कहा जाता है। तो उसके ख़िलाफ़ भी यहाँ की अवाम जो है नाराज़ थी। तब हिंदुस्तानी हुकूमत ने फ़ौज भेजा और निज़ाम को शिकस्त दी। इस तरह 1948 सन ईस्वी 17 सितंबर के दिन हैदराबाद रियासत हिंद यूनियन में शामिल हो जाती है। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे आज भी हैदराबाद कर्नाटक के इलाक़े में 17 सितंबर के दिन
حیدرآباد کرناٹکا وموچنا ڈے یا انضمام حیدرآباد کرناٹک یوم منایا جاتا ہے۔ اب ہم اگلی ریاست کے بارے میں پڑھیں گے جو اب آج بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ ہے جموں کشمیر۔ یہاں نقشے میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں گا کہ جو ہے جموں کشمیر 3 حصوں میں آج بھی تقسیم ہیں۔ اس دور میں جموں کشمیر کے جو راجا تھے ان کا نام تھا ہری سنگھ، اور ہری سنگھ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ آزاد رہیں گے، جس طرح نظام نے فیصلہ کیا تھا بالکل اسی طرح ہری سنگھ بھی جو ہے آزاد رہنا چاہتے تھے۔ جموں کشمیر ہندوستان میں کہیں شامل نہ ہو جائے، اس ڈر سے پاکستان نے کشمیر کے قبائلی مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ان پر کئی جو ہے حملے کروائے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے نیشنل کانفرنس کے شیخ عبداللہ نے مذہبی دستور رکھنے والے پاکستان کے بجائے جمہوری حکومت اور جمہوری دستور رکھنے والے ملک ہندوستان میں شامل ہونے کے لیے جدوجہد شروع کی۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ تمام بیک گراؤنڈ یاد رہنا چاہیے، پس منظر یاد رہنا چاہیے کہ جموں کشمیر کے راجا ہری سنگھ آزاد رہنا چاہتے تھے اور وہاں کے جو عوامی لیڈر تھے ان کا نام تھا شیخ عبداللہ، وہ پاکستان کے بجائے ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ ایسے میں پاکستان نے قبائلی باشندوں کو اکسا کر وہاں پر خانہ جنگی شروع کی۔ یہ جو آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں ہری سنگھ ہیں، نیچے والی تصویر میں آپ کو شیخ عبداللہ دکھائی دے رہے ہیں۔ جب شیخ عبداللہ نے دباؤ بڑھا دیا تو ہری سنگھ کو ہندوستان میں شامل ہونے کے لیے ہندوستانی حکومت سے مدد طلب کرنی پڑی۔ پاکستان کے مقاصد کو ناکام بناتے ہوئے چند شرائط پر ہندوستان میں شامل ہونے کے لیے ہری سنگھ راضی ہو گئے۔ یہ چند شرائط بچوں 371 جو پرسوں جو نکالا گیا، اسپیشل انہیں جو ہے رائٹس دیے گئے تھے، اسپیشل انہیں خصوصی جو ہے حقوق دیے گئے تھے وہاں کے شہریوں کو۔ اس حقوق کی بنا پر راجا ہری سنگھ نے یہ جو ہے طے کیا کہ کشمیر کو ہندوستان میں ضم کیا جائے، چند مہینوں پہلے سے ہٹا دیا گیا ہے اور کشمیر جو ہے ہندوستان میں ضم ہو گیا۔ اسی وقت پاکستان جو ہے کیا کرتا ہے، کشمیر پر حملہ کرتے ہوئے مظفر آباد تک آ جاتا ہے، اور آج بھی ایک بڑا حصہ پاکستان کے قبضے میں کشمیر کا پایا جاتا ہے۔ ہندوستان نے اس کو اقوام متحدہ میں دائر کیا، یعنی اپنا مقدمہ کہاں دائر کرتا ہے ہندوستان؟ اقوام متحدہ میں دائر کرتا ہے۔ 1 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے دونوں حکومتوں کو یہ حکم جاری کیا کہ وہ جنگ روک دیں یا ختم کر دیں۔ اس طرح جہاں تک پاکستان نے جو ہے فتح حاصل کی تھی وہ حصہ آج بھی پاکستان کے قبضے میں پایا جاتا ہے، جسے ہم پاکستان مقبوضہ کشمیر کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسری تمام ریاستوں کا ہندوستانی حکومت میں شمولیت کے مقابلے میں کشمیر کی شمولیت کا ایک مخصوص درجہ ہے۔ پیارے بچوں، کشمیر کے باشندوں اور وہاں کے راجا نے چند خصوصی شرائط کی بنا پر ہی ہندوستان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں پانڈیچری کو کس طرح ہم نے حاصل کیا۔ یہ جو علاقہ ہے یہ پانڈیچری کہلاتا ہے۔ پانڈیچری آزادی کے بعد بھی فرانسیسی نوآبادی بنا ہوا تھا۔ پانڈیچری کے ساتھ ساتھ کاریگل، ماہے، چندرناگر پر بھی فرانسیسیوں کا قبضہ بنا ہوا تھا۔ ان کو ہندوستان میں شمولیت کے لیے کانگریس، کمیونسٹ اور دیگر تنظیموں نے
تحریکات چلانا شروع کیا۔ پانڈیچری کے علاوہ یہاں آس پاس کے چھوٹے چھوٹے جو علاقے تھے وہ بھی جو ہے فرانسیسیوں کے ہی قبضے میں تھے۔ کانگریس اور کمیونسٹ یہ دونوں نے مل کر تحریکات چلائی تھی۔ 1954 عیسوی میں تمام علاقے ہندوستان میں شامل ہو گئے۔ 1963 عیسوی میں پانڈیچری کو ہندوستان کا مرکزی علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں گے بچوں گوا کی آزادی۔ پرتگالی نوآبادی گوا کو بھی ہندوستان میں شامل کرنے کے لیے مسلسل تحریکات چلی تھیں۔ گوا کو چھوڑنے کے بجائے پرتگالی یورپ سے زائد فوج منگوا کر یہاں تحریکات کو روکنے اور اقتدار کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ گوا کو چھوڑنے کے لیے پرتگالی راضی نہیں تھے بلکہ اور فوج منگا کر اپنے آپ کو مضبوط کر رہے تھے۔ ایسے میں 1955 عیسوی میں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ستیہ گرہی گوا پہنچے۔ نوآبادی حکومت کو برطرف کرنے اور پرتگالیوں کو بھگانے کی غرض سے وہاں پر کئی تحریکات چلی تھیں۔ 1961 عیسوی میں ہندوستانی فوج کی مداخلت سے گوا کو فتح کیا گیا۔ تو پیارے بچوں گوا کب آزاد ہوا؟ گوا آزاد ہوا 1961 عیسوی میں، اور 1987 عیسوی تک گوا کو جو ہے ایک مرکزی علاقہ قرار دیا گیا تھا، مگر اب وہ ایک آزاد ریاست بن چکی ہے۔ اب دیکھیں گے ہمارے سامنے یا حکومت کے سامنے اگلا جو مسئلہ تھا وہ تھا لسانی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل نو۔ لسانی کہتے ہیں بچوں زبان کے اعتبار پر۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد سب سے پہلا مسئلہ جو جمہوری طرز پر حل کیا گیا تھا وہ ریاستوں کو لسانی بنیاد پر تشکیل کرنا تھا۔ عوام کو بہتر حکومت فراہم کرنے کی غرض سے زبان کو بنیاد بناتے ہوئے سرحدوں کی نشاندہی کرنے کے لیے عوام سے گہرا دباؤ تھا۔ عوام جو یہاں ہمارے ملک میں بس رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ جو ہے زبان کی بنیاد پر ریاستوں کی تقسیم ہو اور تعلیم کا انتظام مناسب ڈھنگ سے ہو اور انتظامیہ صحیح ڈھنگ سے لاگو ہو۔ اس لیے لسانی بنیاد ملک بھر میں ریاستوں کی تشکیل کے لیے عوام آواز بلند کرنے لگی تھیں۔ ایسے میں آندھرا کی تشکیل کے لیے 1952 عیسوی میں پوٹی شری راملو نے 58 دن کی بھوک ہڑتال کی اور موت کا شکار ہو گئے۔ یہ جو آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں یہ پوٹی شری راملو ہیں۔ انہی کی کوششوں کی اور جدوجہد کی وجہ سے آندھرا کی تشکیل ہوئی تھی جہاں تیلگو بولے جانے والے لوگ بستے تھے۔ ان کی موت کے بعد انسانی بنیاد پر اور لسانی بنیاد پر حکومتوں کی تشکیل کی مانگ بڑھنے لگی۔ 1953 عیسوی میں حکومت نے ریاستی اثر نو کمیشن کی تشکیل کی۔ اس میں فضل علی چیئرمین بنائے گئے، ایم پانیکر اور ایچ این کینرو اراکین بنائے گئے۔ 3 جو ہے اراکین پر مبنی ایک کمیشن بنائی گئی تاکہ لسانی بنیادوں پر دوبارہ سے ریاستوں کی اثر نو تشکیل ہو۔ 1953 میں پہلی ریاست آندھرا پردیش کے طور پر تشکیل ہوئی تھی۔ اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 1956 میں ریاستوں کی دوبارہ تشکیل کا قانون جاری کیا گیا اور اس قانون کے ماتحت 14 ریاستیں اور 6 مرکزی علاقے بنائے گئے تھے۔ پیارے بچوں یہ جو تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے فضل علی کی ہے۔ اسی طرح ہمارے کنڑ بولنے والے علاقے مختلف ریاستوں میں تقسیم تھے۔ اس کی جو ہے
اتحاد کے لیے اکھل کرناٹک راجیہ نرمان پریشد کے تحت ان تمام علاقوں کو متحد کرنے کے لیے تحریکات چلی تھیں۔ بالآخر لسانی بنیاد پر 1 نومبر 1956 میں میسور ریاست کا قیام عمل میں آیا تھا۔ پھر میسور ریاست کا نام بدل کے 1973 میں کرناٹک کر دیا گیا تھا۔ آج ہمارے ملک ہندوستان میں 29 ریاستیں اور 8 مرکزی علاقے پائے جاتے ہیں اور دہلی ہمارا قومی پایہ تخت ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے اب سبق سمجھ لیا ہے۔ اب آپ کے لیے سرگرمی نمبر 1، آپ کو کیا کرنا ہے؟ صحیح جوڑ لگانے ہیں۔ دیکھیے بچوں، آپ لوگ کیا کیجئے، اس کو اچھی طرح پڑھ لیجئے اور کون سا جوڑ کس کو لگتا ہے آپ کو اپنے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتلانا ہے۔ پہلا ہے مغربی پاکستان کے پناہ گزین، پارٹ بی میں ہے سیکولر اور سماجیت۔ دوسرا ہے تبت کے پناہ گزینوں کو بسایا گیا، اس کے آگے ہے 1961 نیشنل کانفرنس کے بانی۔ سی یہاں پر دیا گیا ہے مغربی بنگال۔ چوتھا ہے 42ویں ترمیم اور ڈی یہاں پہ دیا گیا ہے بیل کوپے۔ پانچواں ہے گوا کی آزادی اور ایف دیا گیا ہے شیخ عبداللہ۔ آسان ہے بچوں، آپ کوشش کیجئے، ضرور آپ صحیح جوڑ لگا پائیں گے۔ آپ نے ابھی سبق سنا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ہی آپ کو ایک ایک جوڑ بتلاتی ہوں، آپ دیکھیے صحیح ہے یا آپ نے جو صحیح لگایا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ دیکھیے بچوں، مغربی پاکستان کے پناہ گزین کس سے جڑتا ہے؟ مغربی بنگال۔ تبت کے پناہ گزین بیل کوپل میں بسائے گئے تھے۔ نیشنل کانفرنس کے بانی شیخ عبداللہ۔ 42ویں ترمیم سیکولر اور سماجیت، یہ جو ہے شامل کیا گیا تھا 42ویں ترمیم دستور کی، جس میں سیکولر اور سماجیت کو شامل کیا گیا تھا۔ اور گوا کی آزادی ہے 1961 تو پیارے بچوں، آپ نے سرگرمی کو مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم اگلی سرگرمی دیکھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آپ کے لیے سرگرمی نمبر 2 ہے حسب ذیل جملوں میں مناسب الفاظ سے خانہ پوری کیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے پوٹی شری راملو کا تعلق ڈیش سے تھا۔ سوال نمبر 2 ہے لسانی بنیاد پر ریاستوں کی اثر نو تشکیل کمیشن کے چیئرمین ڈیش تھے۔ تیسرا سوال ہے پانڈیچری آزادی سے پہلے ڈیش یورپی ملک کے قبضے میں تھی۔ چوتھا ہے آزادی کے جشن کے بجائے گاندھی جی ڈیش مقام میں تھے۔ اور پانچواں سوال آپ کے لیے ہے مشرقی پاکستان کے لوگوں کی زبان ڈیش تھی۔ تو آپ کمنٹ کر کے مجھے صحیح جوابات لکھ کر بتلا سکتے ہیں۔ آپ آپشن لکھیے، نمبر 1 کا جواب کیا ہوگا، 2 کا کیا ہوگا، 3 کا کیا ہوگا اور 4 اور 5 کا۔ میں آپ کو تھوڑا سا وقفہ ضرور دوں گی، اس کے بعد میں خود آپ کو صحیح جوابات بھی بتلاؤں گی۔ پیارے بچوں، کوشش کیجئے، پوٹی شری راملو کا تعلق کس ریاست سے تھا؟ جی بالکل، چند طلبہ صحیح لکھے ہیں۔ صحیح جواب ہے آندھرا پردیش۔ پیارے بچوں، اسی طرح دوسرا سوال دیکھیے، لسانی بنیاد پر اثر نو تشکیل کے کمیشن کے چیئرمین، ایک خاص نام تھا، ان کی تصویر بھی آپ نے اس ویڈیو لیسن میں دیکھی ہے۔ لکھیے، ویری گڈ، صحیح جواب ہے فضل علی۔ اب دیکھیے بچوں، پانڈیچری آزادی سے پہلے کس ملک کی نو آبادی تھی یا پھر کون سا ملک اس پر قبضہ کیے ہوئے تھا؟
سوچئے، صرف 2 قومیں رہ گئی تھیں، ایک فرانسیسی، دوسری پرتگالی، تو ان دونوں میں سے ایک ہی جواب ہوگا۔ دیکھیے آپ کے لیے میں نے ایک کلو بھی دیا ہے۔ فرانس جو ہے پانڈیچری پر قبضہ کیے ہوئے تھا۔ چوتھا سوال کا بھی میں نے آپ کو صحیح جواب بتلا دیا ہے۔ آزادی کے جشن کے بجائے گاندھی جی نوکالی میں مقیم تھے۔ اسی طرح مشرقی پاکستان کے لوگوں کی زبان جانتے ہیں آپ لوگ، سیم جو ہے تہذیب، سیم کلچر وہ لوگ رکھتے ہیں، صرف مذہب تھوڑا سا علیحدہ ہے۔ تو اس کا جواب ہے بچوں بنگالی، یعنی مشرقی پاکستان کے لوگوں کی زبان بنگالی تھی۔ آپ چاہیں تو اس کا ایک اسکرین شاٹ لے کر رکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر جو ہے اب ہم آپ کے لیے ہوم ورک دیتے ہیں۔ آپ کو ہوم ورک کر کے اپنے اساتذہ کو لکھ کے بتلانے ہیں۔ ایک آنسر شیٹ میں لکھیے اور اپنے اساتذہ کو بتلائیے۔ پہلا سوال ہے، ہندوستان کو آزادی کے وقت درپیش مسائل کی فہرست تیار کیجیے۔ دوسرا سوال ہے، گوا کی آزادی پر نوٹ لکھیے۔ تیسرا سوال ہے، آندھرا پردیش کی تشکیل پر اپنے خیالات پیش کیجیے، یعنی آندھرا پردیش کس طرح بنا وہ آپ کو لکھنا ہے۔ اب چوتھا سوال ہے، دیسی ریاستوں کو منظم کرنے پر مختصر نوٹ لکھیے۔ کس طرح سردار پٹیل نے تمام دیسی ریاستوں کو ضم کیا تھا، اس پر آپ کو ایک نوٹ لکھنا ہے۔ پانچواں سوال ہے، مختلف پناہ گزینوں کو کہاں کہاں آباد کیا گیا، اس کی ایک فہرست آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کا بھی ایک اسکرین شاٹ لیجئے اور ایک آنسر شیٹ میں لکھ کر اپنے استاد کو ضرور بتلائیے تاکہ آپ کو ریویژن ہو سکے۔ تو پیارے بچوں، یہ سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔